بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے۔ جو شخص راہ ہدایت پر چلے گا اس کے لیے نہ دنیا میں کوئی ڈر ہے اور نہ وہ آخرت میں ہی غمگین ہوگا۔ لوگوں، اپنی بہت پاکیزگی نہ جتایا کرو، پرہیزگاروں کو وہی خوب جانتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد بد تہذیبی بری ہے، اور جو ان حرکات سے باز نہ آئے تو وہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ظالم ہے۔ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھو گے اور پرہیزگاری کرتے رہو گے اور وہ تم کو تمہارا اجر عنایت کرے گا اور اپنے لیے تمہارے ماں سے کچھ نہ ترک کرے گا۔ اور اگر مشرکوں میں سے کوئی پناہ مانگے تو ان کو پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے اور پھر اس کو امن کی جگہ پہنچا دے، اس لیے کہ وہ بے علم قوم ہے۔ تحقیق وہ لوگ جنہوں نے تفرقہ کیا وہ فرقے ہو گئے، تجھے ان کے بارے میں کوئی اختیار نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے حضور پیش ہے، ان کو ان کے افعال سے خبر دے گا۔ کیا اس وجہ سے تم لوگ حد عبودیت سے باہر ہو گئے ہو کہ ہم تمہاری اصلاح سے بے تعلق ہو کر نصیحت کرنا چھوڑ دیں گے؟ کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ جو شخص نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو، تو ہم اس دنیا میں بھی اس کی زندگی اچھی طرح بسر کرائیں گے اور آخر میں بھی ان بہترین اعمال کا صلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ زبان سے یہ کہنے پر ہی چھوٹ جائیں گے کہ ایمان لائے، ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ البتہ ہم تم کو ایک شے سے آزمائیں گے، ڈر سے، بھوک سے، مالوں اور جانوں، پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے ان لوگوں کو کہ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے کہتے ہیں تحقیق ہم اللہ کے واسطے ہیں، اور تحقیق ہم اس کی طرف پھر جانے والے ہیں۔ مصیبت کی برداشت کے لیے صبر اور نماز کا سہارا پکڑو۔ البتہ نماز شوق ہے مگر ان پر نہیں جو خاکسار ہے، اور یہ خیال پیش نظر رکھتے ہیں کہ وہ آخر کا اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ لوگوں، تم کہیں بھی ہو، موت تو تم کو آ کر رہے گی، اگرچہ مضبوط کلو ہی میں کیوں نہ ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان سے کہہ دو کہ نفع ہو یا نقصان سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اگر وہ تیری تکذیب کریں تو کہہ دے میرے لیے میرے عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارے عمل، تم بری ہو اس سے جو میں کرتا ہوں اور میں بری ہوں اس سے جو تم کرتے ہو۔ اور بعض ان میں ایسے ہیں جو تیری بات بظاہر سنتے ہیں، کیا تو بہنوں کو سنا سکتا ہے اگرچہ ان میں کچھ بھی عقل نہ ہو؟ بعض ان میں ایسے ہیں جو تیری طرف دیکھتے ہیں، کیا تو اندھوں کو راہ دکھا سکتا ہے اگرچہ وہ بصیرت نہ رکھتے ہوں؟ تحقیق اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے نفس و مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ مسلمانوں، اسلام میں پورے آ جاؤ اور شیطان کے قدم بہ قدم نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جو شخص نیک بات کی سفارش کرے، قیامت کے دن اس نیک کام کے اجر میں سے اس کو بھی حصہ ملے گا، اور جو بری بات کی سفارش کرے اس کے وبال میں وہ بھی شریک ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہ ہوگا۔ سائل کو نرمی سے جواب دے دینا اور سائل کے سراغ سے درگزر کرنا اس خیال سے بہت بہتر ہے کہ جس کے لیے پیچھے سائل کو کسی طرح کی ایذا ہو۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور بردبار ہے۔ اے ایمان والو،
صبر کرو اور صبر دلاؤ اور تعلق پیدا کرو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ مسلمانوں، اللہ کی راہ میں عمدہ چیزوں میں سے خرچ کرو، وہ چیزیں جو تم نے تجارت وغیرہ سے آپ کمائی ہو یا ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی ہوں، اور ناکارہ چیز کے دینے کا ارادہ تک بھی نہ کرنا کہ اس میں خرچ کرنے لگو۔ حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تم کو دینا چاہے تم اس کو کبھی خوش دلی سے نہ لو، اور جانے رہو کہ اللہ بے نیاز اور سزاوار حمد و نثار ہے۔ مومنین ایسے نیک دل ہوتے ہیں بے تقاضۂ بشریت، جب ان سے کوئی برا کام یا کوئی اور بے جا بات کر کے اپنی دینی نقصان ہو جاتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں، اور اللہ کے سوا بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا کون ہے؟ جب بات کر بیٹھتے ہیں جو دیدہ دانستہ اس پر اصرار نہیں کرتے۔ مسلمانوں، جب تم ایک میعاد مقرر تک کے لیے ادھار کا لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور تم کو لکھنا نہ آتا ہو تو تمہارے درمیان تمہاری باہمی قرارداد کو لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھ دے، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے۔ جس طرح اللہ نے اسے لکھنا سکھایا ہے اسی طرح اس کو بھی چاہیے کہ وہ بے عذر لکھ دے۔ اس قرآن کا مقصد لوگوں کو سمجھانا ہے، لیکن ہدایت و نصیحت وہی لوگ پکڑتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ لوگوں کو دنیا کی محبوب چیزوں مثلا بیویوں، بیٹوں اور سونے چاندی کے بڑے بڑے ڈھیروں اور عمدہ گھوڑوں اور مویشیوں کے ساتھ دل بستگی بھی معلوم ہوتی ہے، حالانکہ تو دنیا کی زندگی کے چند روزہ فائدے ہیں اور ہمیشہ کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ کے ہاں ہے۔ نماز پڑھا کر اور لوگوں کو اچھے کاموں کے کرنے کی نصیحت کیا کر اور برے کاموں سے منع کیا کر، اور تجھ پر جیسی پڑے اسی کو جھیل، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ اور سچ کو جھوٹ کے ساتھ مخلوط نہ کر، اور جان بوجھ کر حق بات کو نہ چھپاؤ، حالانکہ تم اس بات کو جانتے ہو۔ نعمت کا منہ آزمائش ہے کہ تم شکر کرتے ہو یا ناشکری۔ غصے کے وقت اپنے قصوروار سے بدلہ لینے سے اول یہ ضرور خیال کر لیا کر کہ تو اپنے رب کا اس کی بنسبت زیادہ قصوروار ہے یا حاکم۔ پھر جو معاملہ اپنے رب کی طرف سے اپنے لیے تجھ کو پسند آئے، یعنی سزا یا معافی، وہی فیصلہ اس کے لیے تجویز کر، کیونکہ اللہ انصاف کرنے والوں ہی کو دوست رکھتا ہے۔ لوگوں، اب بھی ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، تم قیامت میں ہمارے دوبارہ پیدا کرنے کو سچ کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم نے قرآن کو لوگوں کی نصیحت پکڑنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ نصیحت پکڑے؟ لوگوں میں بعض آدمی ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تو ہیں مگر اکھڑی اکھڑی، کہ اگر ان کو کوئی نفع پہنچ گیا اس کی وجہ سے مطمئن ہو گئے، اور اگر ان پر کوئی مصیبت آ پڑی تو جدھر سے آئے تھے الٹا ادھر ہی کو لوٹ جاتے ہیں۔ انہوں نے دنیا بھی کھوئی اور آخرت بھی۔ بس صحیح گھاٹا یہی کہلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان چیزوں کو اپنی حاجت روائی کے لیے بلاتا ہے جو ان کو نقصان ہی پہنچا سکتی ہیں اور نہ نفع۔ پلے درجے کی گمراہی یہی ہے کہ جو شخص اللہ کے سوا اور چیزوں کو حاجت روائی کے لیے بلاتا ہے ان کے فائدے سے نقصان زیادہ قریب ہے۔ کچھ شک نہیں کہ ایسا کارساز بھی برا ہے اور ایسا رفیق بھی برا۔ ہم نے لوگوں کو مبتلا عذاب بھی کیا، تاہم یہ لوگ اپنے پروردگار کے آگے نہ جھکے۔ عاجزی تو ان کا شیوا ہی نہیں۔ جب سمندر میں تم کو کسی طرح کی تکلیف پہنچتی ہے تم اس وقت جو معبودوں کو تم پکارتے ہو سب بورے بسرے ہو جاتے ہیں، مگر وہی ایک لفظ اللہ یاد رہتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ تم کو سمندر سے باہر
خشکی پر نکال لاتا ہے تو اس سے تم پھر بیٹھتے ہو، تو انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ کیا تم اس بات سے خاطر جمع ہو گئے ہو کہ وہ تم کو خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دھنسا دے، یا تم پر آندھی کا پتھراؤ چلا دے اور اس وقت تم کسی کو اپنا مددگار نہ پاؤ؟ زمین پر عقل کر نہ چل، کیونکہ اس طرح تو زمین کو پھاڑ نہیں دے گا اور نہ تن کر چلنے سے پہاڑوں کی بلندی ہی کو پہنچ سکے گا۔ موت کی بے ہوشی تو آ کر رہے گی اور ہم اس وقت آدمی کو جتا دیں گے کہ یہی وہ حالت ہے جس سے بھاگتا تھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ میں وہ پیغمبروں سے کوئی انوکھا پیغمبر تو ہوں نہیں، اور میں نہیں جانتا کہ آئندہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، اور نہ یہ جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ میری طرف جو وحی نازل ہوئی ہے میں اسی پر چلتا ہوں، اور میں تو صاف طور پر ڈرانے والا ہوں اور بس۔